In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today on 1st of June 2020, I am going to deliver the lesson number 6, The Prodigal Son, for 5th class students at page number 61. Dear students, we have already read the first paragraph of this story in the last video on 26th of May 2020. Now I will continue. I will start my lesson from the second paragraph, number 2. Not a long time afterwards, the younger son travelled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on his fields to feed animals. He longed to make a meal of pots the animals were eating, but no one gave him anything. The hunger pangs made him to fall down, and he became unconscious. On regaining his consciousness, he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men and I will work for you. तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ जो ऑलरेडी हमने स्टोरी पढ़ी है कि एक बाप जिसके दो बेटे होते हैं, जो बड़ा बेटा ओबिडेंट यानी ईमानदार फर्माबरदार होता है अपने बाप को, और जो दूसरा बेटा इसका होता है जो कि अपनी फ्रीली यानी ज़िंदगी आज़ादाना ज़िंदगी पसंद करता है, और वो अपने बाप से जो प्रॉपर्टी का शेयर मांगता है और बाप से ये डिमांड करके और बाप उससे ये देता है। तो आज हम पैराग्राफ 2 यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जब बाप ने इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट एमंग 2 सन्स यानी दोनों बेटों को दे दी, तो जो यंगर बेटा इसका था, छोटा बेटा, नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगर सन ट्रैवल टू ए डिस्टेंट लैंड, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जबकि जो छोटा बेटा था दूर चला गया। वाइल ही वेस्टेड हिज मनी, जहाँ पे उसने अपने जो उसका शेयर जो बाप ने दिया था, उसके पास जो पैसे थे, प्रॉपर्टी थी, तो उसने जो पैसे इसके पास थे उनको खर्च कर दिया। ही लेविशली dined, dined and gambled, तो उसने जो उसके पास पैसे थी उसने खाना खाया, फजूल खर्ची की, शराब पिया, जू खेला। एट लास्ट when he had spent even the last penny, और लास्ट पे आखिर पे जब उसके पास जो आखिरी सिक्का था वो भी उसने खर्च की। he almost starved to death, अब वो भूख से यानी फजूल भूख से मरने को तैयार था। there came a terrible famine throughout the country that made living harsh, और उस वक़्त जो मुल्क में कहत से जो हालात बने थे, तो कुछ मिलना, ज़िंदा रहना
بہت ہی مشکل بن گیا تھا. ہی ہیڈ نو منی, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. نو ہوم, اس کے پاس گھر نہیں تھا. ٹو لیو, وہاں وہ رہ سکے. اینڈ نتھنگ ٹو ایٹ, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ہی بیڈلی نیڈ اے جاب, اس کو کام کی سخت ضرورت تھی. سو ہی وینٹ اینڈ ہائر ہمسیلف ٹو ون آف دا انہیبیٹنٹس آف دیٹ کنٹری, اور وہ وہاں کے ملک ایک رئیس آدمی کے پاس چلا گیا جہاں پہ وہ کام کر سکے. who sent him on to his fields to feed animals, جہاں پہ وہ اسے جانوروں کو گھاس چرانے کے لیے بھیجے. he longed to make a meal of pods the animals were eating. جو اینیملس پھل وغیرہ جو غذا کھاتے ہیں وہ بھی کھانے کے لیے تیار تھا, لیکن بٹ نو ون گیو ہم اینی تھنگ, لیکن کوئی کچھ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. دا ہنگر پینگس میڈ ہم ٹو فیل ڈاؤن, اور جو بھوک سے جو درد بنی تھی اس سے وہ سخت بھوک سے وہ نیچے گرا. اینڈ ہی بیکیم انکانشیس, اور بے ہوش ہوا. آن ریگیننگ ہز کانشیسنیس, جب دوبارہ وہ ہوش میں آیا, ہی تھاٹ ہاؤ مینی آف مائی فادرس ہیڈ مور بریڈ دین دے وانٹ. تو پھر اس نے سوچا میرے باپ کے پاس کتنے بہت سارے لوگ جو اس وقت کام کرتے ہیں, حد سے علاوہ جتنا ان کو کھانے کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہے. while I here am dying of hunger, اور میں یہاں بھوک سے مر رہا ہوں. I will go to my father, میں اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں. and say to him, میں اس سے کہوں, Father, I have sinned against heaven and before you, اپنے باپ سے کہوں, باپ میں نے آپ کے خلاف آپ کی نافرمانی کی ہے اور گناہ کیے ہیں, اور وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ وہ ناقابل برداشت, انہیں معاف کرنے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے. I will go to my father, I no longer deserve to be called a son of yours, اور میں اس بات سے ڈیزرو نہیں کرتا ہوں, یہ میرے لیے شعبہ نہیں دیتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. ٹریٹ می ایز ون آف یور ہائرڈ مین, اور مجھے جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں انہی میں سے آپ مجھے ایک مان لیجئے, اور مجھے کام کرنے والا آدمی آپ سمجھ لیں, اپنے پاس رکھیں. آئی ول ورک فار یو, اور میں آپ کے لیے کام کروں. تو پیارے بچوں, آج جو ہم نے پیراگراف نمبر 2 یہاں تک پڑھا, تو جہاں سے آج ہم نے پڑھا, تو پیارے بچوں یہاں تک اگر آپ کو کہیں بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں تو پلیز آپ اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر کے رکھیں اور واٹس ایپ پہ میرے ساتھ شیئر کریں, تو میں آپ کو یقینی طور پہ ان کی جو میننگ ہے وہ بولوں گا. تو انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو تک اس سے آگے, اگلی ویڈیو میں اس سے آگے پڑھتے ہیں. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.